حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبهر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بکا یا سیدی یا ابا الزہراء اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہم چکابہ احباب ذی وقار اگرچہ فارسی کے اشعار میں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اولیاء کی زبان ہے یہ صوفیاء کی زبان ہے تو اگر جس کو سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی سبحان اللہ کی داد دے دے ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او اور عثمان آب زمزم علی حج اکبر است عثمان آب زمزم علی حج اکبر است حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ذرا غور کیجئے من خدا را عذاب پرستم کہ او رب محمد است من خدا را عذاب پرستم کہ او رب محمد است زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تے لکھا آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیاں کوئی نہیں اور لکھا سونے بڑ بڑ پہنے نے اندھی خاکے پا جیاں کوئی نہیں اور سرائکی شاعر تھا اس نے قلم توڑ دیا اور کیا کمال لکھا دل میں جگہ دیجئے گا اس نے کہا آقا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں ازلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کہتا رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھٹی تو سا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھٹی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا اور جس نے کوٹ مٹھل سے بیٹھے دیکھا وہیں سے نعرہ لگایا الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار تدید وے خلقت کو جین دی گول ہے ہر دم فرید گول بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ آقا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے علی امام منست و منم غلام علی اب مولا علی کا نام لیا جا رہا ہے تو عاشق ایسے خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا
ان کی تو روح بھی وجد میں آ جائے گی. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. وہ علی لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اگر کہتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا. نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، قدم قدم گلی گلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اگر کہتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. اور دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ اٹھتے ہیں. ارے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ اٹھتا ہے. اور زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، ذرا غور کیجئے گا، زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے. جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے. کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے، کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے. علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، ارے علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے. اور لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا. علی کا دیوانہ کہتا ہے کہ صرف زندگی میں علی کا نام نہیں لیتا، صاحب جب مر جاؤں گا قبر میں پہنچوں گا پھر بھی علی کا نام جاری ہوگا. تو لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال جتنے ہوئے لا جواب کر دوں گا. میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. ہاں ہاں میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. اور فشار قبر کو یکسر نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرأت یہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. ہاں ہاں علی کے نام نے جرأت یہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات، خسرو خوباں، شہنشاہ حسینہ، سیاہ لامکان، نازش ہر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام بنا کر تخلیق فرمایا. حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانہ رحمت، آستانہ عالیہ چشتیہ معین آباد شریف میں اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. بحمداللہ زینت محفل، میر محفل، جان محفل، روح محفل میرے شیخ طریقت حضرت پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ الحافظ پیر سید حسین علی شاہ صاحب المعروف چند آغا جی حضور دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت بحمداللہ مجھ بندہ ناچیز کو آج سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضور خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مراد آستانہ عالیہ جس پر ہم سب حاضر ہیں، آغا سید نبی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس آستانہ اور مرکز رحمت پر اللہ ہم سب غلاموں کا حاضر ہونا قبول اور منظور فرمائے. یقیناً ہمارے شیخ طریقت کی روح مبارک اس وقت ضرور بھی ضرور متوجہ ہے، اور یقیناً آپ ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے سجادہ نشین کی قیادت میں
الحمدللہ ہم سب حاضر ہیں، اس نیت سے بیٹھیے گا کہ اللہ والے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بھی ہم سب کے شامل حال ہے، تو یقیناً جب اٹھیں گے تو اپنی خالی جھولیاں رحمت سے بھر کر اٹھیں گے۔ یہ محافل سجانے کا مقصد حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں یہ محافل کا فلسفہ سمجھا دیا۔ میں آپ کی نظر کروں گا، حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، آقا تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ یہ تو خدا کا شکر کہ شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ یہ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، ہاں خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ ہاں نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، ہاں نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ۔ ارے کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر پاک کی یہ محفل ہے، میرے آقا کے میلاد مبارکہ کی یہ محفل ہے۔ یقیناً حضرات ذوالوقار بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ ذات جن کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا۔ آج اگر کائنات میں آج رنگ و بو کی محفلیں ہیں، آج آپ کو چاند کی چاندنی نظر آ رہی ہے، اگر ستاروں کی جلملاہٹ نظر آ رہی ہے تو صدقہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی بات، کیا ہی بات۔ یاد رکھیے گا حدیث قدسی ہے، بے شک، لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ سبحان اللہ۔ ہماری طبیعت کچھ اور طرح کی ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ سبحان اللہ اتنی اونچی آواز سے کہیں، اب اتنی اونچی آواز سے کہیں۔ اقبال نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں یہی کہوں گا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ باقی یہ سبحان اللہ علماء کہتے رہتے ہیں، نقیب احباب بھی کہتے رہتے ہیں، تو یہ سبحان اللہ کہنے سے ہمیں اپنی ذات میں برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا سبحان اللہ میرے اور آپ میں سے کسی کا نام نہیں، سبحان اللہ کی صفت ہے۔ سبحان کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ کو پاک کہنے والا میرا رب اس بندے کو کتنا نوازتا ہے۔ روایت آپ کو پیش کرتا چلا جاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کو دور مبارک تھا، قحط سالی آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وزراء سے فرمایا کہ جو بھی آئے اس کو ایک ایک مد ایک ایک پیمانہ جو ہے اس کو گندم سے بھر کر دیتے جاؤ۔ اب جو بھی آتا منگتا آتا سوالی آتا وہ ایک ایک وزیر جو ہے وہ ایک ایک پیمانہ بھر کر دیتا جاتا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک نہیں دو پیمانے چاہیے۔ انہوں نے کی کیوں وجہ؟ اس نے کہا نہیں مجھے میں خود بول رہا ہوں مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ کوئی نہیں، اگر آپ نہیں دینا چاہتے مجھے یوسف کے پاس دے۔ ذرا غور کیجئے گا، یوسف کے پاس پہنچے، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں بتاؤ آپ کو 2 گنا کیوں چاہیے؟ اب وہ بچہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت یاد کیجئے جب آپ پر زلیخا نے الزام لگایا تھا کہ آپ پر داغ ہے، تو آپ کو یاد ہوگا پنگوڑے میں ایک بچے نے آپ کی شہادت دی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا کہ یہ یوسف پر داغ نہیں ہے، یہ یوسف پاک ہے، اس جرم سے یوسف پاک ہے۔ تو حضرت آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ تو آپ فرمانے لگے ہاں بتاؤ۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت وہ بچہ میں تھا، میں نے آپ کی پاک دامنی کی، آپ کو پاک ہونے کی میں نے گواہی دی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب حضرت یوسف نے اس بچے کی بات سنی، وزیروں کو بلایا اور کہا اس بچے نے چونکہ مجھے پاک کہا تھا تو آج میں یوسف اعلان کرتا ہوں 1 پیمانہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اس کو اتنا دو اس کی جھولیاں بھر جائیں۔ جب حضرت یوسف نے یہ سخاوت دکھائی، اللہ نے الہام فرمایا وحی کی، اے یوسف اتنا پیار
اتنا پیار ابھی تو 2 گنا نہیں دے رہے تھے، اور اب اتنا پیار۔ تو سنیے، حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مالک میں نے اس لیے اس کو اتنا نوازا ہے کہ اس نے مجھے پاک بولا ہے، اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ اللہ نے اس وقت وحی کی، اے یوسف جو تجھے پاک کہے تو اتنا نواز دے اس کی جھولیاں بھر جائے۔ آج کے بعد میں رب یہ اعلان کرتا ہوں، جو بندہ مجھ رب کا پاک کہے گا میں اس کو اتنا نوازوں گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرات جی مکار ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ، یہ میرے رب کا نام ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو میرے رب کی رحمت ہم پر نشاور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے محفل میں بیٹھے تو کوشش کیا کریں اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ پاکیزہ رکھا کریں۔ تو اب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان عظمت کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما اظہرت الربوبیت۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو نہ بناتا، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ اقبال جھومنے لگا، جب اقبال کے آنکھوں سے یہ حدیث قدسی گزری، اقبال تڑپا، اقبال نے قلم اٹھایا اور قلم توڑ کے رکھ دیا۔ اقبال کیا کہنے لگا؟ دل میں جگہ دیجئے گا۔ اقبال نے کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، ارے بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ صاحب کائنات کی ہستی کی اگر نبض چل رہی ہے تو وہ نبض میرے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات۔ میرے آقا اگر نہ ہو کائنات کا نظام بھی رک جائے، کائنات کا نظام بھی ختم ہو جائے، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ امام غزالی دقائق الاخبار میں آپ یہ کلمات نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے انسان کبھی اپنے انسان ہونے پر بھی غور کیا؟ یہ جو ہمیں اللہ نے انسانی صورت دی، سر دیا، یہ دونوں ہاتھ دیے، پیٹ دیا، پھر ٹانگیں بنائی، اس میں کیا میرے رب کی حکمت کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤ، میں بتاتا جاتا ہوں، نوٹ کرتے جانا۔ فرمایا یہ جو انسانی صورت ہے یہ دراصل محمد کا نقشہ ہے۔ فرمایا یہ انسان نہیں، یہ محمد کا نام ہے۔ حضرت کس طرح؟ آپ نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، الرأس مدور کالمیم، یہ جو سر ہے میم کی طرح گول ہوتا ہے، سر میم کی طرح گول ہے صاحب، آپ کا سر میم کی طرح گول۔ والیدان کالہا، فرمایا یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ ہا کی مانند ہوتے ہیں۔ والبطن کالمیم الثانی، یہ جو تیرا پیٹ ہے یہ دوسری میم کی طرح ہوتا ہے۔ والرجلان کالدال، یہ جو 2 ٹانگیں ہیں یہ دال کی مانند ہے۔ ارے تو انسان بنا پھرتا ہے، وہ رب اپنے یار محمد کی صورت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، ارے بچ کر جاؤ گے کہاں، ہر جگہ محمد عربی کا وجود رہا۔ کیا ہی بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات عزیز وقار، انسان ہونے میں بھی ہم میرے آقا محمد مصطفیٰ کے محتاج ہیں، وگرنہ ہم انسان ہی نہیں کہلا سکتے۔ یہ انسان محمد کی صورت ہے۔ امام غزالی پھر آگے اس کی معراج کرواتے ہیں، فرمایا اب آؤ، یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز سب عبادت کی جان ہے،
فرمایا نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہ ہماری بدبختی کہ ہم نماز کے قریب ہی نہ جائیں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میری معراج تو میں رب کا دیدار کر کے آیا اپنے سر کی آنکھوں سے، رأیت ربی فی عین راسہ، میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ وہ رب کا دیدار کس طرح تھا؟ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ کیا ہی بات، کیا ہی بات۔ میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، چونکہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، آج کے بعد آپ اعلان کر دیں لوگوں جس نے رب کو دیکھنا مجھ محمد کو دیکھ لے۔ انا مراۃ جمال الحق، میں اللہ کے مظہر کا، میں محمد آئینہ ہوں، مظہر عطف بن کر آیا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار میرے آقا معراج میں رب کا دیدار کر کے آئے، امتی پر مہربانی کیا ہوئی؟ فرمایا اے امتی تجھے بھی معراج اللہ عطا کرتا ہے، وہ کس طرح؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے آقا اس لیے فرماتے تھے کاش کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے جب وہ نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے اور جب سر سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کے جو انوار، اللہ کی جو رحمت اس پر برس رہی ہوتی ہے، اگر اس کو پتہ لگ جائے تو یہ سر سجدے سے کبھی اٹھائے بھی نہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں۔ کیا ہی بات۔ میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ صاحب آج میری اور آپ کی نماز ہے جس سے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مولا علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا علی سے پوچھا گیا حضرت کبھی رب کا دیدار بھی ہوا؟ تو علی فرماتے ہیں علی سر سجدے سے اس وقت تک اٹھاتا نہیں جب تک رب کا دیدار نہ کر لے۔ کیا ہی بات۔ فرمایا سر سجدے سے اس وقت تک میں اٹھاتا ہی نہیں جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی تشہد، یہ کیا ہے؟ یہ کبھی فلسفے پر غور کیا؟ فرمایا یہ احمد کی صورت ہے، فرمایا یہ احمد کا نقشہ۔ احمد بھی میرے آقا محمد عربی کا نام ہے۔ کس طرح دلیل دیتا جاؤں، حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد جو ہستی آنے والی ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا کا نام احمد یہ آسمانی نام ہے، زمینی نام محمد ہے۔ فرمایا یہ نماز صاحبو، یہ نماز میرے آقا کا نام احمد کی صورت ہے۔ حضرت کس طرح؟ آپ فرماتے میں دلیل دیتا ہوں، القیام کالالف، یہ قیام جب کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں، فرمایا یہ الف کی مانند ہے، یہ الف کا نقشہ ہے۔ والرکوع کالہا، جب رکوع میں جھکتے ہیں فرمایا یہ ہا کا نقشہ ہے۔ والسجدہ کالمیم، جب سجدے میں جاتے ہیں تو میم کی صورت بن رہی ہوتی ہے۔ والتشہد کالدال، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ دال کی صورت بن رہی ہوتی ہے۔ ارے تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ رب اپنے یار احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ احمد کی صورت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، ارے بچ کر جاؤ گے کہاں، ہر جگہ محمد عربی نظر آئیں گے۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرات ذی وقار میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام یارو اپنے نبی کی عظمت پر قربان جایا کرو، اور وہ نبی جس کے صدقے اللہ نے ہم امتیوں پر جتنی کرم نوازیاں فرمائی اس پر بھی قربان جایا کرو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی تڑپتے رہے، مچلتے رہے، مالک اس نبی کا امتی مجھے اس موسیٰ کو بنا دے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں کتب سیاہ میں آتا ہے، آپ کتب سیاہ اٹھائیے، احادیث کی کتب اٹھائیے، 12 نبی ایسے ہیں جنہوں نے حضور کا امتی بننے سے اللہ کی دعا کی، مالک ہم سے نبوت لے لے، اس نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کو جب الواح تورات دینا اللہ نے تو حضرت موسیٰ کھولتے ہیں، اس میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جس میں رب فرماتا ہے
وہ امت آئے گی بعد میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور وہ ایسی امت ہوگی جو دعا مانگے گی اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور ایسی امت ہوگی نیکی کا ارادہ کرے گی اللہ نیکی پہلے ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور جب نیکی کر لے گی تو 10 گنا اللہ دے دے گا۔ تو حضرت موسیٰ جب پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے کلام کرنے والے تھے، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک یہ امت میری امت بنا دے، تو اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ یہ امت تیری امت نہیں بلکہ میرے سونے محمد کی امت ہے۔ اب حضرت موسیٰ رشک کرتے ہیں اور پھر قربان جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک اگر وہ امت میری امت نہیں بناتا تو مجھ موسیٰ کو اسی کا امتی بنا۔ اب ذرا غور کیجئے، موسیٰ بھی تمنا کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں تو کوئی مچلہ نہیں پڑا، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم تو جس گھر میں پیدا ہوئے امام صاحب آئے انہوں نے کانوں میں اذان دی، ساتھ مبارک دی، مبارک ہو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر وہ ایسا ذکر کہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دلِ یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، جانم آنگلے کھنڈا چرنگو بودارت کہ مرغے ہر چمنے آرزوے او دارت، کہ مرغے ہر چمنے آرزوے او دارت۔ میرے آقا ہیں، ہر کوئی تمنا کر رہا ہے، ہر کوئی جستجو کر رہا ہے، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، یارو ذرا غور